الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلی العظیم. محترم دوستو عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مختلف حادثات اور پریشانیوں کے اندر ہر طرف سے حالات نے آ کر کے گھیر لیا، مکہ مکرمہ کے اندر لوگوں کا ظلم و ستم، غیروں نے اپنوں نے بہت زیادہ ظلم کیا اور ستایا، اور 3 سال تک ایک وادی کے اندر نظر بند اور جیل میں، اور جو 2 سہارا تھے، ایک گھر کے اندر کا بی بی خدیجہ اور گھر سے باہر ابو طالب چچا، گھر والی بھی فوت ہو گئی، چچا بھی فوت ہو گیا، تو ظاہری سہارے جب ختم ہو گئے تو دشمنوں نے اور زیادہ ظلم کیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل کر کے اور چل پڑے طائف کی طرف. لیکن طائف کی طرف سے بھی کیا برتاؤ ہوا وہ آپ کو بتایا گزشتہ جمعے میں. ابھی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتیں جو آئیں مسلسل، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا انعام عطا کیا. اس انعام کا تذکرہ آج کے بیان میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیاوی سطح پر اتنے قدر پریشان کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا رسول اللہ کو دورہ کروایا. دنیا کو بھی گھمائی ایک ہی رات کے اندر، آسمان بھی گھمائے، حضرت آدم سے بھی ملاقات کروائی، تو حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے ساتھ بھی ملاقات کروائی. سارے باپ دادا اس طرح سے، یعنی بڑے بڑے انبیاء کرام سب کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی، ان کی امامت بھی ہوئی، اور پھر آسمانوں کا سیر بھی کیا، پھر جنت کو بھی دیکھا، اپنا محل بھی دیکھا، اپنے شاگردوں کے بھی محل اور بنگلے اور بلڈنگیں جنت کے اندر دیکھیں، اور اس سے بڑا انعام یہ کہ اللہ کا دیدار بھی کیا. انسان کو کتنی بھی پریشانیاں ہوں لیکن جب کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ دکھ سارے کے سارے مٹ جاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا انعام عطا کیا. اسی انعام کا نام ہے معراج. آج معراج کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما تھے. رات کا ٹائم تھا تو چھت پھٹ گئی. چھت کو پھاڑ کر کے جبرائیل علیہ السلام نیچے تشریف لائے. فرشتوں کا سردار جو سب فرشتوں کا بڑا ہے وہ خود تشریف لایا اور آ کر کے دیکھا کہ اللہ کے نبی سوئے ہوئے ہیں. ابھی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانا چاہیے نہیں چاہیے؟ ایک طرف جگاؤ تو اس کی نیند خراب کرنا ہے، اور نہ جگاؤ تو اللہ کے حکم میں دیر ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو جگاؤ، لیکن کیسے جگایا جائے اس کے بارے میں بہت ساری روایتیں آتی ہیں. ایک روایت جو عام طور پر مشہور ہے وہ یہی کہ اپنے رخسار یا اپنی آنکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کے قدم پر رکھی
اور اس ٹھنڈک پر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاگ پڑے۔ حضرت جبرائیل کا آسمان سے چھت کو پھاڑ کر کے نیچے آنا یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ آج کا کوئی نیا ہی کچھ ہونے والا ہے۔ میرا آنا عام جیسے دہیا قلبی کی صورت میں ہوتا تھا اس انداز میں نہیں آیا، نئے انداز میں آیا، تو تیرا سفر بھی نئے انداز کا ہوگا۔ باہر تشریف لائے، کعبۃ اللہ کے اندر نفل پڑھا، ابھی ایک سواری آ گئی براق۔ براق برق سے لیا ہے، برق کی معنی ہوتی ہے بجلی، چمک، جیسے آسمانوں کے اندر بجلی کی چمک ہوتی ہے اور یہاں اس کی روشنی پہنچتی ہے۔ یہ آج کل آج کی نئی عربی کے اندر بجلی کو بھی براق اور برق بولتے ہیں، یعنی ایک بٹن یہاں سے دباؤ تو پتہ نہیں کہاں کہاں تک بجلی پہنچ جاتی ہے۔ تو لمحے کے اندر بڑا کام، دور پہنچنے والی چیز کا نام ہے براق۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام خود تو اڑنے والے تھے، اس کو تو سواری کی ضرورت نہیں تھی، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سواری کا انتظام کیا گیا براق کا۔ اللہ کے نبی براق پر چڑھے، جیسے ہی سوار ہونے لگے تو براق کانپنے لگا اور حیرت سے محسوس ہوئی کہ یہ کیوں کانپ رہا ہے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اے براق خاموش ہو جا، ٹھنڈا ہو جا، آج تک کبھی بھی نہ تیرے اوپر اس سے زیادہ عظمت والا کوئی سوار ہوا ہے، نہیں کبھی ہو سکتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ وہ کوئی ڈر کی وجہ سے، وحشت اور دہشت کی وجہ سے نہیں، محبت کی وجہ سے اس طرح کانپ رہا تھا کہ اتنی بڑی عظمت والے نبی میرے اوپر سوار ہو رہے ہیں، میں تو اس شائن شان نہیں ہوں۔ سوار ہوئے، آگے تشریف لے گئے۔ ایک جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی یہاں تشریف فرما ہو، اتریں اور یہاں نماز پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے دیکھا ہر طرف یہ درختیں کھجور کے، میں نے نماز پڑھی۔ پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے، کہاں پہنچے ہیں؟ فرمایا یہ یثرب مدینہ ہے، جہاں کچھ دنوں کے بعد آپ کو یہاں آنا ہوگا۔ آگے پھر تشریف لے گئے، کچھ سفر کرنے کے بعد اللہ کے جبرائیل نے فرمایا کہ یہاں بھی اتریں اور نفل پڑھیں۔ نفل پڑھا، پوچھا کہاں پہنچے ہیں؟ یہ وہ جگہ ہے طور سینا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی۔ آپ اگر تھوڑی دیر کے لیے کہیں دور نئی چیز کئی جگہ پر جاتے ہو سفر کرنے کے لیے، کتنی خوشی ہوتی ہے، آج میں نے یہ نظارہ کیا، بڑا عجیب منظر تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین دیدار کروا رہے ہیں۔ آج کل اگر کوئی بندہ اچھی کسی گاڑی میں بیٹھتا ہے، اچھی کسی فلائٹ میں، جہاز میں بیٹھتا ہے تو ہمیشہ تذکرہ کرتا ہے مجھے تو ایسی فلائٹ ملی تھی، ایسی گاڑی ملی تھی۔ اللہ کے نبی کو جو گاڑی اللہ تعالیٰ نے عطا کی وہ براق تھی، جنت کی سواری، سبحان اللہ۔ ابھی اتنی خوشی کے بعد وہ پچھلے جو کچھ غم رہے، ان غموں کو کیا یاد رہے گی؟ کچھ بھی نہیں، سبحان اللہ۔ دنیا کے اندر اللہ کی خاطر اگر آپ عبادت کرو نا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ ایسا انعام عطا کریں گے کہ دنیا کے اندر بھی آپ ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہو لیکن اندر کے اندر بہت ہی خوشیاں آ رہی ہوں گی۔ جیسے علماء نے لکھا ہے کہ ذکر ایک طرح کی ایئر کنڈیشن ہے، ذکر کرنا ایک طرح کی ایئر کنڈیشن ہے۔ ابھی ایئر کنڈیشن میں اندر جب بیٹھا ہوتا ہے آدمی تو پورا جسم ٹھنڈا ہوتا ہے نا، اسی طرح سے جب ذکر کرتا ہے تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جب دل ٹھنڈا ہو گیا تو ہر طرح کی پریشانی اور غم دور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے تشریف لے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا حضرت یہاں اتریں، نماز پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے وہاں نماز پڑھی۔ اے جبرائیل بتا تو صحیح یہ کہاں پہنچے ہیں؟ فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں بی بی مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے کہ یہاں بچہ پیدا ہوا تھا، بغیر باپ کے اللہ نے بچہ عطا کیا تھا، یہ وہ جگہ ہے بیت اللحم۔ آگے پھر حکم ہوا کہ حضرت آگے اور تشریف لے جائیں۔ یہ کہا کون سی جگہ ہے؟ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی حضرت شعیب نے دعوت کے لیے کام کیا تھا۔ اس طرح سے بہت سارے جگہوں سے گزرتے آخر بیت المقدس میں تشریف لائے۔ بیت المقدس یا بیت المقدس، یہاں جیسے تشریف لائے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے انتظام کیا تھا کہ سارے انبیاء کرام وہاں تشریف فرما تھے۔ 1,24,000 تقریباً نبی
یہ سارے کے سارے حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلا نبی، اور پیغمبر کریم سے پہلے جو آخری نبی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد صرف پیغمبر کریم رسول ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہ سارے نبی وہاں تشریف فرما ہیں، اور ہر ایک کے ساتھ ملاقات ہوئی اور باقاعدہ تعارف ہوا۔ تعارف اور ملاقات کے بعد پھر حکم ہوا کہ ابھی اذان ہو، اذان ہوئی، نماز ہوئی۔ نماز کے ٹائم پر ابھی کون امام بنے؟ کون امام بنے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ امامت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم بھی پیچھے مقتدی ہیں، تو حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ اور حضرت آدم علیہ السلام بھی پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں، مقتدی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے امام۔ سبحان اللہ۔ وہ امام اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارا نبی بنایا ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی اور امتوں نے کلمے پڑھے تھے، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محمد، اے میرے نبی، میں نے تجھے کوثر عطا کیا، یعنی جس بندے کو تو آب کوثر نہیں دے گا وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ وہ جو آب کوثر کا پلانے والا، جنت کا ٹکٹ دینے والا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کا امتی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا۔ وہاں امامت ہوئی، اس کے بعد پھر حکم ہوا کہ آگے رف رف پر سوار ہو جائیں، اور ابھی آپ اوپر جانا ہے۔ آگے جیسے ہی تشریف لے گئے تو پھر کچھ اور واقعات اللہ تعالیٰ نے دکھلا دیے۔ کون سے واقعات؟ دیکھا کہ ایک بندہ بڑا چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، آہوزاری کر رہا ہے، مجھے چھوڑو، مجھے معاف کرو، معافی نہیں مل رہی۔ کیا سزا دی جا رہی ہے؟ بڑے پتھروں کے ساتھ اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کون ہے، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ جبریل نے فرمایا یہ بے نمازی لوگ ہیں، بے نمازی لوگ ہیں۔ اس طرح کی سزاؤں کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ میں نے دیکھا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ کو پہلے سے اطلاع دی گئی کہ اس چیز کی وجہ سے یہ سزا مل سکتی ہے۔ ایک آدمی اگر غلطی سے کہیں چلا جائے اور پکڑا جائے اور وہ سزا میں کسی مصیبت میں آ جائے تو یہ ظاہر صدمے کی چیز ہے، لیکن اگر پہلے سے کوئی بتائے کہ وہاں تجھے یہ نقصان ہو سکتا ہے تو یہ اس کا احسان ہوا نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خود دیکھا ہے۔ ابھی اللہ کے نبی کی زبان پر کوئی بھروسہ نہ کرے تو یہ کیسا مسلمان؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بیوی کے سر میں درد نہ پڑے، آپ کے بیٹے کے بچے کے جسم میں پھوڑے نہ ہو، کوئی اسی کو کیل نہ لگے، کوئی اسی کو ایکسیڈنٹ نہ ہو، کوئی اس کو نقصان نہ ہو، تو سر کے کچلنے سے بڑا حادثہ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر چاہتے ہو کہ آپ کے گھر والوں پر، آپ کے اپنی جان پر کوئی مصیبت نہ آئے تو نماز کا اہتمام کرو تاکہ اس مصیبت سے بچ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تھوڑا اور آگے گیا تو مجھے دکھلایا گیا کچھ لوگ ہیں ان کو پتھر اور انگارے اور تھوہر کا کانٹے کھلائے جا رہے ہیں، پتھر کھلائے جا رہے ہیں، منہ میں ڈالے جا رہے ہیں، انگارے ڈالے جا رہے ہیں، آگ اور کانٹے ڈالے جا رہے ہیں۔ یہ چیخ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، لیکن بھاگنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے، ان کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا یہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے، ان کے اوپر زکوٰۃ میں مال پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے لیکن ادا نہیں کر رہے، ان کا یہ حال ہو رہا ہے، اور یہ ابھی سے ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ قیامت کا جہنم کا عذاب الگ سے ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ دنیا کے اندر اگر تھوڑا سا پتہ لگ جائے کہ بھائی اگر تو اتنی رشوت نہیں دیتا تو تجھے 3 دن کے لیے جیل میں ڈالیں گے، تھانے میں بند کریں گے، کتنے آدمی پیسے دے دیتا ہے، یار اتنے پیسے لے لو میری جان چھوڑو،
یہاں جب آج مرا ہے 50 سال کے بعد اگر قیامت آنی ہے تو 50 سال تک بھی یہ قبر کے اندر یہی تڑپتا رہے گا، اس طرح سے اس کا یہ حال ہوتا رہے گا، اور پھر قیامت کے جہنم کا عذاب وہ الگ۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور آگے گیا تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سامنے حلال چیز بھی ہے، حرام چیز بھی ہے، پاک اور صاف گوشت بھی ہے اور بدبودار گوشت بھی ہے، وہ بدبودار کھا رہے ہیں اور حلال اور پاکیزہ چیز کو چھوڑ رہے ہیں، اور اس کی بدبو اور گندگی دور تک آ رہی ہے۔ اور میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حلال بیویوں کو چھوڑ کر کے حرام عورتوں کی طرف توجہ کرتے تھے۔ دنیا میں اگر کوئی چیز، کوئی گندی چیز، بدبودار چیز آپ کے سامنے رکھے، کون برداشت کرتا ہے؟ اسی طریقے سے بہت سارے اور واقعات سامنے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے ایک حسین جمیل خوبصورت عورت آئی، بڑے اعلیٰ قسم کے، عمدہ قسم کے زیورات اس کو پہنے ہوئے تھے، اور مجھے بولا کہ مجھے آواز دی، اپنی طرف بلایا۔ جبریل نے مجھے فرمایا کہ چھوڑو چھوڑو، اس کی طرف توجہ نہ کرو۔ اللہ کے نبی نے اس کو توجہ ہٹا کر کے آگے چل پڑے۔ پھر جبریل نے فرمایا یہ دنیا تھی، یہ دنیا تھی۔ دنیا انسان کو بہت خوبصورت لگتی ہے، دنیا کے اندر جو زیب و زینت ہے بہت اچھے لگتے ہیں۔ اگر آدمی اسی دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پھر دین کو بھلا بیٹھتا ہے۔ آپ اگر آج اس کی طرف متوجہ ہوتے نا تو تیری سچی امت ہے وہ بھی گمراہ ہو جاتی۔ تو دنیا کے اندر جو چٹپٹی چیزیں اور اچھی اچھی چیزیں لگتی ہیں، ان کی طرف توجہ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچا کرو اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے کچھ برتن پیش کیے گئے، ایک برتن کے اندر پانی ہے، ایک میں دودھ ہے، ایک میں شراب ہے۔ پانی دیا، پیغمبر کریم نے تھوڑا سا پیا، دودھ دیا، تھوڑا سا پیا، شراب دیا، اللہ کے نبی نے نہیں پیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے اچھا کیا، اگر آپ شراب کچھ لے لیتے تو تیرے سچے امتی بھی شرابی بن جاتے۔ معلوم ہوا کہ جو بھی نبی کا امتی ہے وہ شرابی نہیں ہو سکتا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعی امتی ہے نا، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار محبت کرنے والا ہے نا، وہ نشئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور بھی اس طرح سے کچھ واقعات آئے، پھر آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ احادیث مبارکہ میں آتا ہے، جیسے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھلوانے کی کوشش کی، جبریل نے ٹک ٹک کیا، دروازہ کھل گیا۔ ایک بزرگ دیکھا، بڑے ولی اللہ، بڑے حسین و جمیل بوڑھے آدمی، دائیں طرف بھی کچھ اس کے روح ہیں، بائیں طرف بھی روح ہیں، دائیں طرف دیکھتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں دکھ ہوتا ہے، پریشان ہوتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا سب پوری دنیا کی انسانیت کا ابا حضرت آدم۔ سبحان اللہ، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ ان کی خوشی اور غمی کا کیا مطلب؟ فرمایا کہ جب جنتی روحوں کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، جب جہنمی روحوں کو دیکھتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے کہ میرے بچے جہنم میں جائیں گے۔ سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام کے بچے ہیں نا، اولاد ہے نا۔ دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے، پھر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہو گئی، اور آگے تشریف لے گئے حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور آگے تشریف لے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور آگے تشریف لے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ سب نبیوں سے ملاقات کرتے کرتے سدرۃ المنتہا پہنچ گئے۔ سدرۃ المنتہا، سدرہ بیری کے درخت کو بولتے ہیں، اور منتہا آخری، منتہا من آخری، اس سے آگے کوئی چیز نہ چیز جا سکتی ہے، نہ کوئی انسان جا سکتا ہے، نہ کوئی فرشتہ۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اسی سدرۃ المنتہا یہی جنت کا نام ہے، یعنی جنت ہی کے منظر کا، ساتویں آسمان کا فرش اور عرش کا عرش چھت، ان دونوں کا بیچ کا حصہ یہ جنت ہے، اور وہاں جنت میں سدرۃ المنتہا ہے، اسی سے اوپر کوئی نہیں جا سکتا عرش کی طرف۔
وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بنگلے اور محلات دیکھے. یہ کس کا بنگلہ ہے؟ یہ حضرت عمر کا. سبحان اللہ. یہ کس کا محل ہے؟ یہ حضرت بلال کا. یہ کس کا ہے؟ یہ ابو ہریرہ کا. پیغمبر کریم نے باقاعدہ محلات دیکھے. یہاں تک ایک حدیث میں آتا ہے کہ عمر، پیغمبر کریم اپنے شاگرد کو فرماتے ہیں، عمر میں نے جنت میں دیکھا تھا تیرا محل، اور ایسا حسین تھا دل چاہا کہ اندر جاؤں، لیکن تیری غیرت مجھے یاد آ گئی کہ عمر بڑے غیرت والے ہیں، اس کے گھر کی طرف نہیں جانا چاہیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش تو ہوئے، حد سے زیادہ خوش ہوئے کہ پیغمبر کریم کی زبان اطہر سے وما ينطق عن الهوى، پیغمبر کریم اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، ان هو الا وحی یوحى، وہی بات کرتے ہیں جو اللہ بتلائے. اس زبان اطہر سے، اس میٹھی زبان سے، اس مبارک زبان سے عمر کو بتایا جا رہا ہے کہ عمر میں نے تیرا بنگلہ، تیرا محل جنت میں دیکھا ہے. خوشی کتنی ہوگی. اور عرض کیا اللہ کے رسول، کیا آپ کی ذات پر میں غیرت کرتا؟ مجھے کوئی ناراضگی ہوتی کہ آپ میرے گھر میں تشریف کیوں لے آئے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دیکھ کر کے آئے کہ میرے فلاں صحابی کا یہ محل ہے، میرے فلاں شاگرد کا یہ محل ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے فرشتوں نے جہنم بھی دکھایا، اور جہنم میں نے دیکھا کہ عورتیں زیادہ تھیں. اور جبرائیل سے پوچھا یہ کیوں ایسا ہے؟ بتلایا کہ یہ شوہر کی نافرمان ہوتی ہیں، ناشکرہ قوم ہے. عورتوں کے اندر ناشکری بہت زیادہ ہوتی ہے. کتنا بھی آپ ان کو خوش کرنے کی کوشش کرو نا، اللہ ماشاءاللہ اللہ نے کسی کو اگر بزرگی عطا کی ہے تو اور چیز، ورنہ عورت کو سنبھالنا آسان کام نہیں ہوتا. اسی لیے تو پیغمبر کریم نے فرمایا نا، عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اسی کو برداشت کرو، سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا نظارہ کیا، جہنم کا نظارہ کیا، آگے تشریف لے گئے رب العالمین کی طرف. جبرائیل نے انکار کر دیا، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، میں آگے نہیں جا سکتا. ملاقات ہو گئی، فکان قاب قوسین او ادنی، بہت ہی قریب سے ملاقات ہوئی. فاوحی الی عبدہ ما اوحی، جو کچھ پیار محبت کی باتیں کرنی تھی کر چکے. ان آیات کے تفسیر کے اندر مفسرین کرام حضرت جبرائیل کے بارے میں بھی فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین کے بارے میں فرماتے ہیں، ما زاغ البصر وما طغى، آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں، دل سے بھی دیکھ رہے ہیں، وہی اللہ کا دیدار ہو رہا ہے. کسی نے پوچھا کہ اللہ کیسا تھا؟ فرمایا کہ ایسی چیز دنیا میں ہے ہی نہیں جیسے مثال دوں کیسا تھا. اللہ رب العالمین سے ملاقات ہو گئی. اے میرے محبوب، اے میرے نبی، کیا لایا ہے؟ کسی کے پاس آنا جانا ہے، کوئی ہدیہ تحفہ گفٹ لینا دینا کچھ؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ جسمانی عبادت تیرے لیے، مالی عبادت تیرے لیے، زبانی عبادت تیرے لیے، ہاتھ پاؤں چلیں گے تیری تابع داری میں، زبان چلے گی تیری تابع داری میں، میرا مال خرچ ہوگا تیری تابع داری میں، بس یہی ہے لایا ہوں، اور کچھ میرے پاس نہیں تھا. التحیات للہ والصلوات والطیبات. یا اللہ جسمانی عبادت بھی تیرے لیے، مالی عبادت بھی صرف تیرے ہی لیے، اور زبانی عبادت بھی تیرے ہی لیے، بس اور کچھ میرے سامنے ہے ہی نہیں، بس تو ہی تو. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ السلام علیک. سبحان اللہ، السلام علیک، سلام ہو تجھ پر. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک ایھا النبی، اے میرے نبی تجھ پر سلام. ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمتیں، وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں اور احسان، سب کچھ تیرے لیے ہیں. اتنے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، یا حضرت جبرائیل نے آواز دی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یا اللہ ہم پر، صرف مجھ پر نہیں، پوری قوم پر، سب مسلمانوں پر، علی عباد اللہ الصالحین، سب کے سب نیک لوگوں پر.
اتنے میں آواز آئی حضرت جبرائیل کی طرف سے بھی، پیغمبر کریم کی طرف سے بھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کہ واقعی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہے۔ یہ وہ منظر، یہ پیارا منظر، اللہ کے سامنے پیغمبر کریم کی باتیں، اللہ رب العالمین کی باتیں، کائنات کے اندر سب سے عظمت والا فرشتہ حضرت جبرائیل کی باتیں، یہ جو خوبصورت منظر تھا نا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر لازم کر دیا، جب تک تم نماز کے اندر اتحیات نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی۔ ملاقات ہو گئی، تحفے تحائف ہو گئے، ابھی جب واپسی کا ٹائم آ گیا تو اللہ رب العالمین نے امت کے لیے ایک خصوصی تحفہ دیا، آسمانی تحفہ، رب العالمین کا خاص تحفہ، خاص احسان، وہ ہے نماز۔ میرے بندوں کو بول دے کہ میرے لیے روزانہ میرے سامنے 50 مرتبہ سجدے کیا کریں، 50 مرتبہ نمازیں پڑھیں۔ حکم سر آنکھوں پر، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم لے کر کے واپس تشریف لا رہے ہیں۔ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ بتاؤ تو صحیح، ملاقات ہو گئی؟ ہاں ملاقات ہو گئی۔ کیا ہوا؟ یہ منظر تھا۔ کچھ تحفہ ملا امت کے لیے؟ ہاں 50 نمازیں۔ سبحان اللہ، اللہ تجھے خوش رکھے، اللہ تجھے تیری امت کو خوش رکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا خاص پیار تھا پیغمبر کریم کے ساتھ، وہ انشاءاللہ وہ رات والے تفسیر کے اندر، سیرت کے اندر انشاءاللہ تفصیل سے روزانہ آئے گا انشاءاللہ۔ ایک موقع پر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے بیٹا محمد اپنے امت کو میرے سلام کہنا، وعلیہ السلام وعلی انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں پر سلام، حضرت ابراہیم پر سلام، میرے اپنی امت کو میرے سلام کہنا اور ان کو بتانا کہ جنت بھی خالی میدان ہے، جہنم بھی خالی میدان ہے۔ ان کے اندر جو جنت کے اندر پھل آتے ہیں اور محل آتے ہیں تمہارے اعمال سے آتے ہیں، جہنم کے اندر جو سانپ بچھو ہوتے ہیں، آگ ہوتے ہیں، تمہارے اعمال سے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کا پیغام تھا جو اللہ کے نبی نے امت کو سمجھایا اور سکھایا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، ملاقات ہو گئی اوپر؟ بولا ہاں اللہ کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ کیا ملا؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ملا۔ امت کے لیے کیا ملا؟ نمازیں ملی۔ کتنی؟ 50۔ 50 یہ تو امت کے لیے بھاری ہوں گی، تھوڑا سا رعایت کراؤ۔ واپس جاؤں؟ بولا ہاں جاؤ، میں لوگوں کے پاس رہ کر کے آیا ہوں، لوگ بڑے شرارتی ہیں، بڑے نکمے ہیں، سستی کرتے ہیں، آپ جاؤ۔ پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لے گئے، 5 کی رعایت ملی، پھر تشریف لے گئے، 5 کی رعایت ملی، پھر تشریف لے گئے، 5 کی رعایت ملی۔ ابھی یہاں علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلے تبدیل تو نہیں ہوتے، پھر تبدیل کیوں ہوئے؟ تبدیل ثواب کے حساب سے نہیں ہوئے، اس کے پیغمبر کریم کے سفارش کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ ابھی پڑھیں گے 5 لیکن ثواب وہی 50 کا ملے گا۔ یہاں مفتی محمود رحمہ اللہ کو کسی نے فرمایا تھا، کسی نے بولا یار مولوی تم لوگ اگر 50 نمازیں فرض ہوتی تو اچھا تھا نا، تم ہر وقت اپنی نمازوں میں لگے رہتے، ہم اپنے حکومت کے کام چلاتے رہتے۔ تو حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتیں دی تھی، مولانا فضل الرحمان کے ابو کو، فوری طور پر اسی ٹائم پر بولا کہ ابھی صرف ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایمانی اتنا نور اور قوت ہوتی ہے کہ تمہارے جیسے حکمران ہمارے ساتھ سامنے ٹھہر نہیں سکتے۔ اگر 50 نمازیں پڑھتے تو تم ہمارے سامنے آ سکتے؟ تو حضرت اللہ رب العالمین کی طرف سے 50 تھیں، 5 کر کے رعایت کروائی گئی۔
حضرت موسیٰ، یہاں ایک نقطہ مختصر، اصل میں ٹائم کے حساب سے بھی خیال کرنا پڑتا ہے، تو یہ نقطہ علماء نے لکھا ہے کہ یہی باتیں ساری حضرت ابراہیم کو بھی بتلائیں، لیکن اس نے بولا ٹھیک ہے بہت اچھا، اللہ آپ کو خوش رکھے، اور حضرت موسیٰ کو بھی بتلائیں، انہوں نے بولا جاؤ رعایت کرواؤ۔ کیوں؟ فرق اس وجہ سے ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، محبت والا ماحول ہے، اور محبت میں یہ حساب نہیں کیا جاتا کہ اس نے مجھے کیا دیا، میں نے اس کو کیا دیا، بس محبت ہے نا، بس محبت کے اندر سب کچھ قربان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آسان یا مشکل اس کو چھوڑو، بس اللہ کا احسان ہے، بس قبول ہے۔ حکم دیا کہ بیوی کو چھوڑ کے آؤ، وہاں حاضر، بیٹے کو ذبح کرو، حاضر، کسی کے اندر انکار نہیں ہے۔ یہ ہوتی ہے خلیل اللہ، خلت اور محبت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، کلیم مانا بات چیت کرنے والے، بحث کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ فرعون کے پاس، اللہ اکیلا جاؤ، میرا بھائی ہارون کو تو میرے ساتھ ملا دے، اللہ۔ تو یہ کلیم اللہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا رہے ہیں کہ کیا ہے، جاؤ اوپر تھوڑی سی رعایت کرواؤ، نرمی کرواؤ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس امت پر کتنا بڑا انعام ہو گیا، احسان ہو گیا، ہمارے لیے رعایت کروائی، الحمدللہ۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو بات شروع کی۔ ابھی اتنا عجیب منظر، عجیب واقعہ، کہاں بیت المقدس، کہاں طور سینا، کہاں بیت اللحم، کہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی جگہ، کہاں یہ اتنے سارے نظارے، کہاں 1,24,000 نبیوں سے ملاقات، پھر آسمانوں پر جانا، اللہ سے ملاقات کرنا، واپس پہنچنا ایک رات کے اندر، کون مانے گا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بتلاؤ۔ پیغمبر کریم نے جیسے بتلایا تو دشمنوں نے شور مچایا کہ یہ دیکھو نعوذ باللہ ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا۔ پہلے صرف جادو کرتا تھا، شعر و شاعری کرتا تھا، ابھی تو بولتا ہے کہ میں ایک دن کے اندر بیت المقدس سے ہو کر کے آ گیا، ایک رات کے اندر آسمانوں سے ہو کر آ گیا۔ جا کر کے شور مچاتے بھاگے، یار اس کا قریبی دوست ہے ابو بکر، اس کو نفرت دلاؤ۔ ابو بکر بات سنی اپنے یار کی، کیا ہوا بھائی کیا ہوا؟ بولا وہ ایک بندہ اگر کہتا ہے کہ میں یہاں سے بیت المقدس گیا، ایک رات میں آنا جانا ہو سکتا ہے؟ بولا بات کیا ہے، کہا کس نے؟ بولا تیرے دوست نے بولا ہے۔ بولا میرے نبی نے اگر فرمایا ہے تو میرے سر آنکھوں پر، ہماری آنکھیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، ہمارا دماغ اور ہماری عقل اور صلاحیتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی زبان جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اسی وقت نام بن گیا کہ اس کا نام ہے صدیق۔ پہلے ابو بکر تھا، ابھی ابو بکر کے ساتھ ساتھ صدیق بھی ہو گیا۔ اس طریقے سے پھر ان ظالموں نے بہت سارے اور اعتراض کیے، یار بیت المقدس کیسا ہے، ہم نے بھی تو دیکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کا پورا منظر میرے سامنے کھڑا کر دیا، وہ جو چیز پوچھتے جا رہا ہے میں دیکھ کر کے بتا جا رہا ہوں، یہ پہلے لوگ بولتے تھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ابھی اگر یہاں سے نیٹ پر کعبۃ اللہ لگاؤ تو پورا دکھاتا ہے نا، کعبۃ اللہ کا دروازہ کہاں ہے، حجر اسود کہاں ہے، یہ کہاں ہے۔ جب دنیا کی دماغ ایسا اتنا کام کر سکتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی قدرت میں نہیں ہو سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے تکلیفوں کے بعد یہ اتنا بڑا انعام اور اعزاز عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیدار بھی ہو گیا، ملاقات بھی ہو گئی، اور یہ سارے دکھ درد غم سارے کے سارے مٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اسی تحفے کی، اسی انعام کی، اسی نماز کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج رات سے انشاءاللہ ہمارا وہ سیرت کورس شروع ہوگا۔ اچھا، یہ انشاءاللہ اس مدرسے میں عورتوں کے لیے بھی انتظام ہے۔ اس مدرسے میں یہ جو ساتھ والا ہے، اس میں اگر عورتیں آنا چاہتی ہیں تو وہ بھی آ کر کے 8 بجے سے لے کر کے شروع ہوگا 9:30 بجے تک انشاءاللہ۔ اور جو طالبہ ہیں، بچیاں پڑھتی ہیں مدرسوں میں، وہ ضرور آئیں، ان کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ساری آ جائیں، بھلے آ جائیں، بوڑھی ہوں بچی ہوں کوئی بھی ہوں، ادب کے ماحول کے ساتھ وہاں آ کر کے سنیں۔ اور آج ضرور وہاں پر انتظام کریں گے انشاءاللہ، پھر کل کے لیے یا آئندہ کے لیے اگر ان کی اپنی خواہش ہوگی تو روزانہ کریں گے، نہیں تو پھر آج کم از کم وہ ضرور آئیں تاکہ ان کا بہت فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور دوسری چیز یہ کہ آج فردوس مسجد میں
پروگرام رکھا ہے. سید فیصل ندیم صاحب آ رہے ہیں راول پنڈی سے، سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب کے بیٹے، اور ان کا پروگرام بھی عشاء کے بعد ہی ہے. تو میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ اسی ٹائم پر وہاں آ رہے ہو تو جب تک وہاں قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ ہو تب تک ہمارے اس سیرت کے کورس کا افتتاح کے لیے بھی آپ تشریف لے آئیں. تو انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد ہمارے اس کورس کے افتتاحی کچھ 5-10 منٹ کے لیے وہ بات کریں گے انشاءاللہ. یہ بھی اللہ کی طرف سے انعام ہوا کہ اتنا بڑا بزرگ آ کر کے ہمارے اسی کورس کا افتتاح کر رہا ہے. اور میرے لیے خصوصاً دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کام کے اندر میری مدد فرمائے اور اللہ تعالیٰ اسی اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اسی کام کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد